کہانی شہزادی کی ضد۔ بادشاہ شاہزمان ایک بہت بڑی ریاست کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فکر مند رہا کرتا تھا کیونکہ اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ کی بڑی منتوں کے بعد اس کے گھر ایک چاند سی بیٹی کا جنم ہوا، جس کا نام بادشاہ نے شہزادی نور رکھا۔ بادشاہ اور اس کی بیگم شہزادی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے شہزادی نور بڑی ہونے لگی۔ بادشاہ کی زیادہ محبت نے شہزادی کو ضدی مزاج بنا دیا تھا۔ وہ تو جیسے کسی کو گنتی میں ہی نہ لاتی، بس اپنی منمانی کرتی۔ ایک دفعہ شہزادی نور کی 26ویں سالگرہ پر بادشاہ نے ساری ریاست کے عام و خاص لوگوں کی بڑی شاندار دعوت کی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا جنم دن بہت خاص بنانا چاہتا تھا۔ ساری رعایا جمع ہو گئی اور شہزادی نور جب دربار میں کیک کاٹنے پہنچی تو اسے کیک پسند نہ آیا۔ اس نے کہا، اتنا گھٹیا کیک ہمیں یہ پسند نہیں، ہمیں دوسرا کیک چاہیے۔ ملکہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا نور، ابھی تم یہ کیک کو کاٹ لو تاکہ ہم یہاں جمع لوگوں کی دعوت شروع کر سکیں۔ ہم تمہارے لیے دوسرا کیک بنوا دیں گے۔ شہزادی نور نے کہا، ہرگز نہیں، اور کیک اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ بادشاہ کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بھرے دربار میں لوگ طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ بادشاہ پر اس ذلت کا بڑا اثر ہوا۔ اس کے زیادہ پیار اور محبت نے شہزادی کو ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے خاص وزیر کو بلا کر اس کی صلاح لی کہ شہزادی کی ضد کو کیسے کم کیا جائے۔ وزیر نے کہا، شہزادی نور کا ضدی مزاج ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری 2 باتیں ماننی پڑیں گی۔ پہلی یہ کہ آپ شہزادی پر توجہ دینا بند کر دیں، شہزادی سے بات چیت بالکل بند کر دیں، اور دوسری میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ بادشاہ اور اس کی بیگم نے وزیر کی بات مان لی اور انہوں نے شہزادی پر توجہ دینا اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ کچھ دن تو ایسے ہی بیت گئے۔ پھر شہزادی کو احساس ہوا کہ اس کے ماں باپ اس سے بات چیت نہیں کر رہے۔ شہزادی بڑے پیار سے بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے کہا، ابو کیا بات ہے، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، چلی جاؤ تم یہاں سے، تم نے بھرے دربار میں ہمیں ذلت کا سامنا کروایا۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادی نور کو بہت غصہ آیا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کے وزیر نے اسے دوسری بات بتاتے ہوئے کہا، حضور، آپ شہزادی کی شادی کر دیں۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ شہزادی نور کو یہ بات بتائی گئی۔ شہزادی نے کہا، جب یہاں کسی کو میری اہمیت ہی نہیں تو ٹھیک ہے، میں شادی کر لیتی ہوں۔ شادی کا دن آ گیا پر شہزادی کی ضد برقرار رہی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہ کی، چپ چاپ شادی کی اور رخصت ہو گئی۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس کے شوہر نے کہا، بیگم نور، پالکی سے اترے، میرے گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شہزادی نے جب گھر میں قدم رکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے صدمے میں آ گئی۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا اس کے شوہر کا۔ شہزادی کو تو آرام اور آسائشوں کی عادت تھی۔ اپنے غصے میں اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ اس کا شوہر، جس کا نام دستگیر تھا، وہ بولا، چلیے، اب سے یہ آپ کا گھر ہوا، اس کی ساری ذمہ داری کل سے آپ ہی کو پوری کرنی ہے۔ شہزادی بس اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی محبت سے اس کی پرورش کرنے کے بعد اسے اس کے ماں باپ نے ایسے ہی بیاہ دیا تھا۔ دستگیر نے کہا، چلو اب تم سو جاؤ، صبح مجھے اٹھا دینا، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں، اور ہاں، میرے گھر میں بکریاں اور مرغیاں ہیں جس کی دیکھ بھال کل سے تمہیں ہی کرنی ہے۔ شہزادی خاموش رہی۔ غصہ بھی آ رہا تھا اسے، افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور گھر کا کام کرنے لگی۔ دستگیر کو اس پر تھوڑا ترس آ گیا، پر اس نے اکڑتے ہوئے کہا، میں جنگل لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں، یہ لو کچھ پیسے، پڑوس کے بچے سے بازار سے کھانا منگوا لینا، تمہیں تو آتا نہیں ہوگا پکانا۔ شہزادی خاموش رہی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ بڑے روب سے اس نے یہ شادی کی تھی، اب وہ اپنے گھر لوٹ بھی نہیں سکتی تھی۔
दिन गुजरते गए, शहजादी को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वो घरदारी में मशरूफ़ हो गई, पर उसे अपने माँ बाप बहुत याद आते। वो अब खुशी खुशी अपने घर के सारे काम किया करती थी। उसने एक दिन अपने शौहर दस्तगीर से कहा, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे माँ बाप की इतनी मोहब्बत के बाद भी मैंने उनके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। क्या आप मुझे उनसे मिलाने लेकर चलेंगे? दस्तगीर ने कहा, ठीक है, हम कल चलेंगे। दूसरे दिन वो दोनों घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में पहुँचे। शहजादी अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने उन्हें गले से लगा लिया, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। बादशाह भी बड़ा खुश हुआ। अपनी बेटी को बदला हुआ देखकर उसने दस्तगीर से कहा, अब तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की। शहजादी नूर ने कहा, नहीं अब्बा जान, मेरे शौहर का घर ही मेरा घर है, मैं उनके साथ छोटे से घर में ही खुश हूँ। बादशाह के वजीर ने कहा, देखा बादशाह सलामत, मैंने आपसे कहा था ना, शहजादा दस्तगीर हमारी शहजादी नूर को बिल्कुल ठीक कर देगा। शहजादी नूर ने कहा, कौन शहजादा? बादशाह ने कहा, जिसकी आपसे शादी हुई है। वो कोई आम इंसान नहीं, एक बहुत काबिल इंसान है, पड़ोसी मुल्क का शहजादा दस्तगीर है, जिसने आपको सुधारने के लिए एक आम इंसान बनकर आपसे शादी की। अब शहजादी सारी बात समझ गई। कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहकर खुशी खुशी अपने शौहर के साथ उसके घर चले गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।